پھر اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیا۔ تو پہلا سوال یہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ انسان خود اپنے ساتھ ظلم کیسے کر سکتا ہے۔ دراصل میں یہی اس دعا کا خوبصورت نقطہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ اثرات اس کے ماحول پہ بھی پڑتے ہیں، اس کی اولاد پہ بھی پڑتے ہیں، فیملی پر بھی آتے ہیں، چرند پرند پر بھی آتے ہیں، بلکہ بعض گناہوں کو تو کہا گیا کہ وہ زمین اور آسمان میں فساد کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو جو گناہ اگر باقی لوگوں کو اتنا نقصان دے رہا ہے تو سوچنے والی بات ہے کہ وہ گناہ خود انسان کی اپنی ذات کو کتنا بڑا نقصان دیتا ہوگا۔ لہذا جب انسان گناہ کرتا ہے تو سب سے بڑی زیادتی وہ اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ظلم کیسے ہو جاتا ہے؟ ظلم اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ میں اس بات کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ میں اپنے گناہ کی وجہ سے ذلیل کی جاؤں۔ میں اس بات کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ گناہ کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ میرا وجود اس بات کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ اس کو آگ میں جلایا جائے، لیکن میں نے گناہ کر کے جو ہے یہ سب باتیں اپنی جان کے اوپر خود مسلط کی ہیں۔ لہٰذا یہ میرا اپنی جان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی میں نے خود اپنے ساتھ کر دی ہے۔ لہٰذا اس دعا میں اگر غور کیا جائے تو ربنا ظلمنا انفسنا میں انسان اپنے رب کو کیا کہتا ہے کہ مالک اللہ میں تو خود اپنے آپ کا بھی نہ بن سکا۔ پھر اس دعا کی بہت ہی پیاری خوبصورتی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی خطا کس کو سنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہیں، اپنا جرم اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہیں۔ لہٰذا ان سے تو ایک خطا ہوئی تھی، ہماری زندگی میں تو بے شمار گناہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ تعالیٰ کے سامنے کر لینا چاہیے، اپنے گناہ صرف اللہ تعالیٰ کو سنانے چاہیے۔ بلکہ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پورا گناہ سنانا چاہیے کہ مالک اللہ میں نے ایسے سوچا، میں نے ایسے کیا اور یہ سب کچھ میرے سے ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا اعتراف کرنا اور اپنے گناہوں کا ندامت کے ساتھ سنانا جو ہے یہ بہت پسند ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گناہوں کو چھپاتا رہتا ہوں یہاں تک کہ میرا بندہ خود ہی جا کے مخلوق میں اپنے گناہ سنانے شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ جا کے مخلوق کو اپنے گناہ سناتا ہے تو میں اپنے بندے سے کہتا ہوں کہ پہلے یہ معاملہ تیرے میرے درمیان تھا، اب تو نے باقی مخلوق کو بھی اس کے درمیان میں شامل کر دیا ہے۔ لہٰذا جو معاملہ میرے اور میرے اللہ کا ہے اس میں کوئی تیسرا نہیں آنا چاہیے۔ میں جانوں، میرے گناہ جانے، میرا رب جانے۔